بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت پاکستان کے کون سے علاقے ہندوستان کو دیے گئے؟ ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کشمیر کے لیے ہندوستان کا راستہ کیسے نکالا؟ مسلمانوں کو کس کس نے دھوکہ دیا؟ اور قائد اعظم نے یہ کیوں کہا کہ جنٹل مین میں کبھی یو ٹرن نہیں لیتا؟ ناظرین، 3 جون 1947 کو منصوبہ بنا جس کے تحت پاکستان اور بھارت کی سرحدوں کے تعین کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا جانا تھا۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے لا ممبر کو کمیشن کا سربراہ بنایا جائے، لیکن وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کی ایما پر برطانوی حکومت نے ریڈ کلف کو باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنا دیا۔ وہ برطانوی ہائی کورٹ کے جج تھے اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ ایک معزز اور قابل آدمی ہیں، لیکن قائد اعظم کو پہچاننے میں دیر نہ لگی اور وہی ریڈ کلف اپنے تاثر کو قائم نہ رکھ سکا۔ 47 سالہ ریڈ کلف نے اس سے قبل کبھی ہندوستان کا دورہ نہیں کیا تھا۔ اس امر کو اس کے انتخاب کی خوبی بتایا گیا کہ ہندوستان میں سیاسی قیادت سے براہ راست تعلق نہ ہونے کے باعث ریڈ کلف غیر جانبداری کے تقاضے پورے کر سکیں گے۔ البتہ یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ جسے نظر انداز کر دیا گیا کہ ہندوستان کے سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی اور ثقافتی حالات سے مکمل طور پر ناواقف ہونے کے باعث ریڈ کلف اس اہم ذمہ داری کے لیے قطعی طور پر ناموزوں تھے۔ قانون آزادی ہند 1947 میں گرداسپور کو پاکستان میں شامل کیا گیا، لیکن بدنیتی کے ساتھ اس کی تحصیل پٹھان کوٹ کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا تاکہ ریل اور سڑک کے ذریعے ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ مواصلات جاری رکھ سکے۔ ویسے بھی بھارتی حکومت براہ راست اس کی دعوے دار نہ تھی اور یوں دونوں ممالک کے درمیان ایک مستقل تنازع شروع ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ باؤنڈری کمیشن میں 4 جج شامل تھے، ان میں سے مسلمان جج جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر، جبکہ ایک ہندو جج جسٹس مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ جن کا تعلق ضلع گرداسپور سے تھا شامل تھے۔ یہ ابتدا میں ہی طے پایا گیا تھا کہ جسٹس مہاجن اور جسٹس دین محمد اجلاس کی صدارت کریں گے اور ریڈ کلف کو رپورٹ دیتے رہیں گے۔ کمیشن کا اہم کام ہندوستان کی تقسیم کے منصوبہ کے تحت ایسے مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کا تعین کر کے پنجاب کے دونوں طرف کی سرحد کا تعین کرنا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن در پردہ بھارتی مفادات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم تھا، لہٰذا اس کے زیر ہدایت ریڈ کلف نے کمیشن کی کارروائی کو کمیشن کے دوسرے دونوں ارکان سے اکثر و بیشتر چھپا کر رکھا۔ اس وقت ہندوؤں اور سکھوں نے بھی گرداسپور کو پاکستان میں شامل کرنے کی مخالفت کی اور قادیانیوں نے جسٹس تیجا سنگھ کے ذریعے گرداسپور کو ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور انہوں نے جسٹس تیجا سنگھ کی حمایت حاصل کر لی۔ ریڈ کلف نے ایک مرحلے پر علاقے کا فضائی سروے کرنے کے لیے وائسرائے ہند کا طیارہ حاصل کیا۔ اس کے پائلٹ نے بتایا کہ فضائی سروے نہیں ہو سکتا کیونکہ موسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو پیغام دیا کہ گرداسپور ہندوستان میں شامل ہوگا۔ یہ صورتحال جان کر جسٹس دین محمد نے نواب افتخار الحسن سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ قائد اعظم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے ہمراہ دلی چلیں۔ جسٹس دین محمد اور نواب افتخار الحسن قائد اعظم سے ملے اور ان کو وائسرائے کی سازش سے آگاہ کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ جنٹل مین میں کبھی زندگی میں یو ٹرن نہیں لیتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گرداسپور کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کرتے وقت تحصیل پٹھان کوٹ کو ضلع گرداسپور سے الگ کر کے ہندوستان میں شامل کر دیا۔ ایوارڈ کا اعلان 17 اگست 1947 کو بذریعہ ریڈیو کیا گیا جس نے سب مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ شکر گڑھ تحصیل کے ایک حصہ کے سوا گرداسپور کا پورا ضلع ہندوستان کو مل گیا۔ اس کے علاوہ امرتسر کا پورا ضلع، بیاس اور ستلج پار کے تمام مسلم اکثریتی علاقے جن میں فیروز پور، زیرہ، مختصر اور فضالکہ کی تحصیلیں بھارت کو دے دی گئیں۔ کمیشن کے فیصلہ سے مسلمانوں کو بے شمار جانی، مالی، حتیٰ کہ عزت و آبرو کے لٹ جانے کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پنجاب میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ غلط علاقائی تقسیم سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ بقول جسٹس منیر، اگر یہ ایوارڈ قانونی تھا تو اس میں قانونی فیصلے کی ہر صفت کے ساتھ ظلم ہوا، اور اگر یہ سیاسی تھا پھر انصاف، حق پسندی اور غیر جانبداری کا دعویٰ کیسا؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ ہندوستان انگریزوں کی ملکیت تھا اور ان کے وائسرائے نے اسے جسے چاہا دے دیا۔ قبل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو تجویز پیش کی تھی کہ انہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان
پاکستان کا بھی گورنر جنرل بنا دیا جائے۔ تاہم قائد اعظم نے وائسرائے کے عزائم بانپ لیے اور اس تجویز کو سختی سے منع کر دیا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ اگر وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بات مان لیتے تو پاکستان بنتے ہی ختم ہو جاتا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا کام کر دیا تھا اور جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔